بتائیے گا کہ اس بل کا سیکشن 3 کا ذیلی شق جو 2 ہے اس میں سیلف پرسیوڈ کی ایک بات ہے کہ جو کوئی سمجھے گا کہ میں یعنی ایک مرد ہے ظاہری طور پہ، وہ مناظرہ میں جا کے کہتا ہے کہ آئی فیل لائک اے وومن، میں ایک عورت ہوں، مجھے ڈکلیئر کیا جائے کہ میں فیمیل ہوں۔ اگر وہ بغیر میڈیکل بورڈ، جو کہ اس میں تو میڈیکل بورڈ کا بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کا کوئی بایولوجیکل ٹیسٹ ہوگا، بغیر بایولوجیکل ٹیسٹ کے اسے ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ ایک عورت ہے، اس سے یقیناً نہ تو اسے ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ اسلام میں اس کی، جیسے آپ نے بتایا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ بایولوجیکل ٹیسٹ کے مخالف ہے۔ وہ اس طبقے کی کیا سائیکی ہے؟ کیا وہ قوم لوط والا جو معاملہ ہوا تھا، ہم جنس پرستی کا، کیا یہ جو سیکشن ہے اسے فروغ نہیں دیا جا رہا؟ یہ کلیئر کیجئے گا ہمارے ناظرین۔ میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں کہ اسی خطرے کے پیش نظر دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ اپنی بائی آپریشن جنس تبدیل بھی کر لیتا ہے تو اس کو شرعی طور پر وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جی، دوسری بات یہ ہے، اس میں اسی خرابی کو سامنے رکھا گیا ہے کہ اس سے قوم لوط والے گناہ کا راستہ کھلتا ہے جس سے قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کا راستہ روکنا بھی ضروری ہے۔ میڈیکل کو آج انکار کر رہے ہیں، کرتے رہے، انکار کرنا ان کا کام ہے، قانون اس کا راستہ روکے گا، انشاءاللہ قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں اس کا سدباب کیا جائے گا تاکہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اس کو یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں یا ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ اس کا تو سختی سے سدباب کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے کہ ایسا قطعاً کوئی راستہ نکلے ہی نہ کہ اس قسم کوئی جا سکے۔ اور یہی صورتحال ہے کہ اس کو فی الحال جو ہے حکومت کو بھی درخواست یہی کی گئی کہ اس کو روک لیا جائے، اور اس کے مطابق جب تک فائنل آرا نہیں آ جاتی اور اسلامی جنتی کونسل اپنا فیصلہ نہیں دے دیتی، اس وقت تک اس کو عملی صورت جو ہے وہ جاری، اور اس لیے جتنی درخواستیں اس وقت نادرہ میں تھیں سب ویٹنگ میں چلی گئی ہیں۔ جی یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، سیلف پرسیوڈ کا اگر معاملہ خدا نخواستہ یہ جو ایک سیلف پرسیوڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں ہم جنس پرستی کا تو راستہ یقیناً کھل جانا تھا، اس سے فائدہ کن لوگوں کو ہونا تھا؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک پلانٹڈ تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ جیسے کامیاب بھی ہو گیا، امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی، تو فائدہ کن کو ہونا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شروع میں ہی پہلے یہی کہہ دیا تھا کہ یہ یورپ سے چیزیں ہماری طرف آتی ہیں، وہ این جی اوز یہ سب کو کراتی ہیں، انسانی حقوق کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور فلاں کرا کے اس قسم کے حقوق انسانی کے نعرے لگا کے ہمارے کلچر کو، ہمارے اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہاں تو کیونکہ چیز ہو رہی ہے اور وہ معاشرے تباہ ہو چکے ہیں، عام تو مصیبت یہ ہے نا کہ وہ ان کی بربادیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور وہ برباد ہو چکے، اور ہم اس وقت کو سینے پہ لگانا چاہتے ہیں، اس کو ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ جی، تو وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ تو اس وقت اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے اس قسم کی چیزوں کو روکنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیکل دنیا میں انسان نے ترقی کی ہے، وہ اور بھی ترقی کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال کی صنعت میں اور اس کی قدرت کے معاملات میں انسان اتنی مداخلت کرے کہ سارا نظام ہی تبدیل ہو جائے۔ انسان نے انسان بنا لیا ہے، جی، لیکن قانون نے راستہ روک دیا کہ جرم کوئی کرے گا اس کا ہم شکل پکڑا جائے گا، تو یہ کیا ہوگا، پہچان کیسی ہوگی؟ تو روک دیا ہے قانون، پوری دنیا نے اس کا راستہ روکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ مسائل عالمی سطح کے مسائل ہیں تو عالمی سطح پہ بھی توجہ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو یہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں ہم اس کو گلے لگاتے ہیں، اور ہمارے اکثریت جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہے وہ یورپ امریکہ وہیں کے ایجوکیٹڈ، وہیں کے پڑھے لکھے، انہیں باقی چیزوں پہ توجہ نہیں ہوتی اور اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارے کتنے نامی گرامی سیاست مداروں کو تو سورہ توحید پڑھنا نہیں آتی، سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے محافظ بھی ہیں اور شریعت کے محافظ بھی ہیں۔ نہیں، اسلامیہ کا آئیڈیالوجی کونسل بنائی اس لیے گئی تھی تاکہ پاکستان کا ہر بننے والا قانون جو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ متوجہ اور اچھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کا راستہ رکے گا، اور سازش جو ہو رہی ہے این جی اوز کی طرف سے یہ عالمی سطح پہ وہ یقیناً ناکام ہوگی۔ تو یہ سازشیں چلتی رہتی ہیں، ہمارا کام ہے دفاع کرنا، ہمیں جاگنا چاہیے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس قسم کی بربادیوں اور تباہیوں سے بچائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہوا اس بل کے اوپر، اس میں کتنے سکم کی نشاندہی کی گئی؟ فی الحال تقریباً 8 ایٹم اس میں سے ہم نے سرسری طور پر دیکھے ہیں کہ 8 چیزیں جو ہیں وہ اس وقت قابل اعتراض ہیں، باقی اور بھی ہیں اس میں، یعنی یہ تو ان ڈیٹیل سرسری، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک چیز لوگوں کے سامنے آ جائے
وگرنہ وہ ضروری نہیں کہ وہ 8 ہی ہوں، اس میں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر حرف اس کو مطالعہ کیا جا رہا ہے، اور مختلف تنظیمیں اور NGOs جو ہے وہ بھی اس پہ اس وقت دارالفتاء جو ہیں وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں، تاکہ ایک اس معاملے کو ہم نے پھیلا دیا پورے ملک کی سطح پہ، یعنی تمام مسالک کے جو دارالفتاء ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے یہاں بھیجا کہ آپ بھی اس کو غور سے دیکھیں، جہاں جہاں آپ کو سکم نظر آتا ہے ہمیں متوجہ کریں، تاکہ ہم علماء جو رتی کونسل میں مجتہدین بیٹھے ہیں وہ اس کو غور و فکر سے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد پھر ایک حتمی رائے قائم کی جائے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس بارے تفصیلی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوئی، بل اسلامی نظریاتی کونسل میں موجود ہے، اور 8 سکم کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، ابھی مزید پر ورکنگ جاری ہے، کیونکہ ضرورت اس امر کی تھی، اسلام ہماری اساس ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی بل پاکستان میں پاس نہیں ہو سکتا، ضرورت اسی امر کی ہے کہ علماء حضرات اس پر ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو کہ اسلام سے منافی ہیں، اور وہ بل پاکستان میں لائے جائیں جو کہ اسلام کے عین مطابق ہو۔ ناظرین، یہاں سے اپنے میزبان اسامہ خامس بن حاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔